بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سخت گرمیوں کی دوپہر تھی، لیکن سلطان اپنے آرام کو ترک کر کے اپنی رعایا کی خاطر دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے بادشاہ اپنے آرام کی خاطر ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے تھے، لیکن سلطان ایک واحد بادشاہ تھے جو اپنے آرام کو کبھی بھی خاطر خواہ نہیں لاتے تھے، ہمیشہ اپنی رعایا کو ترجیح دیتے تھے۔ پسینے سے ان کا جسم شرابور تھا، لیکن انہوں نے فوقیت دینا ضروری نہیں سمجھی تھی، بلکہ لاپرواہی سے وہیں بیٹھے لوگوں کے مسائل کافی سمجھ بوجھ سے حل کر رہے تھے۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں میں مصروف تھے کہ اسی دورانیہ میں ایک آدمی جس کی عمر لگ بھگ 20 سے 32 سال ہوگی، وہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے حاضر ہوتے ہی تمام مشیر اور درباری اس آدمی کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اس آدمی کے پیچھے ایک سپاہی بھاگتا ہوا آ رہا تھا، وہ مسلسل اس کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آدمی نہ رکا اور سپاہی کو جواب دے رہا تھا، بس سلطان کے پاس جاننا چاہتا ہوں۔ مزید سپاہی اس کے راستے میں حائل ہو چکے تھے، گردن پر تلوار رکھ کر اسے روک دیا گیا تھا۔ سلطان جو بھی ایک بوڑھی عورت کا مسئلہ حل کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کر وہ فوراً ہی ان سب کی طرف متوجہ ہوئے جہاں پر یہ دنگل مچا ہوا تھا۔ سلطان نے اپنے پاس کھڑے وزیر کو حکم دیا کہ فوراً اس آدمی کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ سلطان کی بات کو فوراً ہی اہمیت دی گئی تھی اور وزیر بھاگنے والے انداز میں ان سب کے جانب پہنچ کر معاملے کو دفع کر چکا تھا۔ اس آدمی کے ہمراہ سلطان کے سامنے پیش ہو چکا تھا۔ وہ آدمی سلطان کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس برتاؤ کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے آپ سے جلد ملنا تھا۔ آپ سے ملاقات میرے لیے باعث شرف ہے۔ میں آپ کو دیکھ کر خود کو روک نہیں پایا تھا، اسی لیے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر جان کی امان ہو تو میں آپ سے اپنا مسئلہ سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان نے جان کی امان دی اور کہنے لگے، تمہاری محبت کو ہم اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمیشہ اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس طرح سے برتاؤ کر کے تم صرف یہ ثابت کر رہے ہو تم ایک بے اصول شخص ہو، جتنے تم ہمیں باقی رعایا بھی اتنی اہم ہے۔ اس آدمی نے سلطان کی بات سن کر سر جھکایا، جبکہ سلطان تمام درباریوں اور وہاں موجود کچھ رعایا کو مخاطب کر کے کہنے لگے، جو شخص اصول کی پابندی نہیں کرتا اور خاص کر کے جو شخص وقت کی پابندی نہیں کرتا، ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اگر تم وقت پر دربار میں آ جاتے تمہیں اتنی لمبی قطار کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ تم کافی آرام سے میرے پاس آ جاتے اور اپنا مسئلہ بیان کر لیتے، لیکن تم نے آنے میں دیر کی اور تم اب ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کی پاسداری کرنے کے بجائے سیدھا دربار میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آج تو ہم تمہارا مسئلہ سن رہے ہیں، لیکن آئندہ خیال رکھنا ہم بار بار ایسی غلطی کو معاف کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ آدمی سلطان کی بات سن کر شرمندہ ہو چکا تھا۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور فراغ دل سے کہنے لگے، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو جو ہو چکا ہم نے معاف کیا، اب تم مسئلہ بتاؤ، آخر تمہارے ساتھ کون سا واقعہ پیش آ گیا ہے؟ سلطان معظم، بہت امید ہے آپ کے پاس آیا ہوں، بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہوں، میری خود کی ایک بے وقوفی میرے گلے کا ڈھول بن چکی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس غلطی سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہاں تک کہ میرے دوست احباب بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتے، میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں، میرے کام کرنے والے ساتھی مجھ سے دور بھاگتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا سب چیزیں پہلے کی طرح کیسے کروں۔ سلطان یہ سنا تو الجھے ہوئے کہنے لگے، تمہاری باتوں کا مطلب بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا، آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایسی کون سی بات تمہارے گلے کا توق بن گئی ہے جو تمہارے رشتہ دار اور دوست احباب تم سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ سلطان کی بات سن کر وہ آدمی چند پل کے لیے خاموش ہوا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم، میری بیوی انسان نہیں بلکہ ایک الگ مخلوق ہے، یعنی چڑیل ہے، وہ میری رات کے پہر خون پیتی ہے، اس کے بعد میرے جسم سے ایک ایسی بدبو آتی ہے، لوگ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں کافی زیادہ صحت مند تھا اور آج آپ کے سامنے اتنا کمزور کھڑا ہوں۔ سلطان حیران ہوئے اور کہنے لگے، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تمہاری بیوی چڑیل کیسے ہے؟ ان کی حیرت بجا تھی، وہ بہت کم ان چیزوں پر یقین رکھتے تھے، وہ بس اللہ تعالیٰ کے ماننے والے تھے، ایسی مخلوق پر انہوں نے کبھی یقین ہی نہیں کیا تھا۔ وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے ان کو تمام ترددات سنا رہا تھا۔ آدمی کا کہنا تھا، وہ ایک روز جنگل میں شکار کی غرض سے گیا
کیا تھا، لیکن وہاں جاتے اس کی پوری دنیا ہی تبدیل ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ایک ہرن کا شکار کرنے لگا۔ وہ ہرن تو ہاتھ سے نکل گئی، لیکن تیر ایک لڑکی کو جا کر لگا۔ جنگل میں ایک نسوانی چیخ برآمد ہوئی۔ میں کافی پریشان ہوا۔ میں نے چاروں طرف نگاہ گھمائی تو مجھے ایک لڑکی زخمی حالت میں پڑی ملی۔ میں فوراً اس لڑکی کے پاس گیا۔ میرا تیر اس کے بازو میں پیوست ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس وقت کیا کروں۔ میں نے آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا ہی نہیں کیا تھا۔ میں شکار کے لیے آیا تھا۔ اس سے پہلے میں ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ میں پہلی مرتبہ اکیلا دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس کا حسین لڑکی کا حسین چہرہ اپنی حواس کھو چکا تھا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، دودھ سے بھی زیادہ چمکتا ہوا بدن، جھیل جیسی آنکھیں، پنکھڑیوں کی مانند گلابی ہونٹ، روئی کے گولے جیسے گال۔ وہ لڑکی پوری کی پوری ایک حور تھی، لیکن اس کا لباس کافی عجیب تھا۔ یہ بات ظاہر ہوتی تھی وہ لڑکی یہاں کی ہی رہنے والی ہے۔ اس آدمی کا کہنا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ اچانک ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اس جنگل سے نکلتا چلا گیا۔ سب سے پہلے حکیم صاحب کے پاس گیا اور اس کو ہوش آ گیا۔ میں اس لڑکی کے سامنے نکاح کی پیشکش رکھی۔ پہلے وہ لڑکی بے حد زیادہ گھبرا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں اور وہاں سے بھاگ کر واپس جنگل جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے زبردستی اس کو وہیں ٹھہرا دیا۔ 2 دن تک میں نے اس کو ایک کمرے میں بند رکھا، کیونکہ وہ باضد تھی اسے واپس جنگل میں جانا ہے۔ لیکن سلطان معظم، میں اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا ارادہ باندھ چکا تھا کہ میں اس کو نکاح میں لوں گا، تمام عمر اس کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ میری اماں، بہنیں، بھائی سب کا کہنا تھا کہ میں شادی کر لوں، لیکن مجھے کبھی اپنے لیے کوئی مناسب لڑکی سمجھ ہی نہیں آئی۔ لیکن جب جنگل میں نے اس لڑکی کو دیکھا، میں نے اس پل ہی طے کر لیا کہ میں اس کے ساتھ ہی وفادار رہوں گا، ہمیشہ اس کو اپنے نکاح میں رکھوں گا۔ لیکن اس کا انکار مجھے دل برداشت کر چکا تھا۔ 2 دن میں نے اسے کمرے میں بند رکھا۔ تیسرے دن اس سے ملاقات کی تو وہ رضامند ہو گئی۔ حکیم صاحب نے میری کافی مدد کی، انہوں نے میرا نکاح پڑھایا۔ میں جب اس کو اپنے گھر خاندان کے پاس لے گیا، وہ سب کافی ناراض ہوئے، کیونکہ وہ سب لوگ میری شادی میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ لیکن میری خوشی کو دیکھ کر تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ میرے لیے دن کافی خوشگوار تھے۔ میں اپنی بیوی کی قربت میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھتا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا میرے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے، جو رات کو میرے قریب آ کر میرے ساتھ ہم بستری کرنے کے بعد میرا خون چوستی ہے۔ میرے پاس اس چیز کا ثبوت بھی ہے۔ میں اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو واپس اسی جنگل میں چھوڑ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اس عورت کا کہنا تھا کہ وہ اب ہمیشہ میرے ساتھ ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ سلطان نے جب یہ واقعہ سنا تو حیران رہ گئے۔ وہ آدمی جو بول رہا تھا، اگر ایسا تھا کہ اس پر یقین کرنا کافی آسان نہیں تھا۔ وہ عورت ایک چڑیل ہے، کیونکہ جنگل میں رہنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ کچھ سوچ کر حکم دیا، اس آدمی کو، اس کی بیوی کو اس کے پاس یہاں پر پیش کیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد اس عورت کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ وہ عورت اس آدمی کے کہنے کے بعد بالکل کافی پرکشش حسین، اور سلطان عورت کو ایک نگاہ دیکھا اور اپنی نگاہیں پھیر لی تھی، جبکہ دربار میں موجود بہت سے مرد اس کو سراہتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معصوم بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہاں موجود لوگ اب اس آدمی کی بات پر یقین ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ عورت نہیں بلکہ کوئی چڑیل ہے۔ وہ عورت بھی سلطان کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی، وہ سلطان کے دربار میں موجود، لیکن اس کے چہرے سے ذرا بھی آیاں نہیں تھی۔ وہ کسی خوف کے زیر اثر ہو یا کسی گھبراہٹ میں مبتلا ہو، وہ کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ سلطان نے اس عورت کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، تمہارے شوہر کا کہنا ہے تم کوئی انسان نہیں بلکہ دوسری مخلوق ہو۔ رات کے پہر تم اپنے شوہر کا خون چوستی ہو، اس چیز کا ثبوت تمہارے شوہر کے پاس موجود ہے۔ اس بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ یہ بات سن کر اس عورت کے چہرے سے ایک سایہ لہراتا ہوا سلطان کی نگاہوں سے مخفی رہ سکا تھا۔ وہ عورت گڑبڑاتی ہوئی کہنے لگی،
نہیں سلطان معظم، ایسا کچھ نہیں، میں ایک معمولی سی انسان ہوں۔ میرے شوہر کو غلط فہمی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ میں آپ کے گھر کے معاملات کو میں سلجھاؤں گی، آپ ہمیں اجازت دیں۔ عورت یہ بول کر کسی بھی طرح دربار سے باہر جانا چاہتی تھی۔ اچانک اس کے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی گردن آگے کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ دیکھیں سلطان معظم، میری گردن سے اس نشانات ثابت ہوتے ہیں۔ یہ عورت رات کے پہر میرا خون چوستی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اس کے واپس اسی جگہ چھوڑ کر آنا چاہتا ہوں جہاں پر اس کی رہائش ہے۔ ہم جیسے عام انسانوں کے لیے نہیں بنی، یہ ہماری دنیا نہیں۔ جبکہ وہ عورت اپنے شوہر سے ہر حال میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اس عورت کے چہرے پر موجود وہ آثار سلطان کو بولنے پر مجبور کر چکے تھے۔ وہ یکدم ہی دربار میں دھاڑے اور چھوڑو، یہاں پر بدسلوکی کرنے کی اجازت ہم کسی کو بھی نہیں دیتے۔ ایک عورت ذات سے اگر تم چاہتے ہو ہم تمہارے ساتھ انصاف پسندی کے ساتھ پیش ہیں تو یہاں بدتمیزی کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سلطان کی گرجدار آواز سن کر دونوں اپنی جگہ ٹھہر سے گئے۔ اس آدمی نے اپنی عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ سلطان نے ایک بار پھر اس عورت کو مخاطب کیا اور تحمل مزاجی سے اس کو کہنے لگے، جو بھی راز ہے اب اس سے پردہ اٹھا دو۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ ناجائز تمہیں چھوڑنا چاہتا ہے ہم اس کو سزا دیں گے۔ لیکن اگر تم کوئی دوسری مخلوق ہو، ہماری دنیا کی نہیں ہو، تو دیکھو تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ ہمارے لوگ اتنا زیادہ مشکلات برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارے شوہر کی گردن پر موجود نشانوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ رات کو وقت خون پیتا ہے۔ اب اس لیے تم سچ سچ ہمارے سامنے ساری حقیقت کھول دو۔ وہ عورت یہ بات سن کر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ اپنے حق میں سلطان کو بولتا دیکھ کر وہ مزید جھوٹ نہیں بول پائی تھی۔ وہ عورت دھیمی آواز میں کہنے لگی، سلطان معظم، یہ بات سچ ہے کہ میں خون پیتی ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسری مخلوق نہیں بلکہ ایک عام انسان ہوں، لیکن جنگل میں رہنے کی وجہ سے ہماری عادتیں کچھ مختلف ہیں، لیکن ہم بھی انسان ہیں۔ وہ عورت یہ بول کر خاموش ہوئی تھی۔ سلطان مکمل طور پر الجھ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم خون چوستی ہو لیکن تم نے ابھی تک اپنے شوہر کا خون نہیں پیا۔ پھر گردن پر موجود دانتوں کے نشان کس کے ہیں؟ ان کی حیرت بجاتی وہ مزید کچھ سوال کرتے اس سے پہلے ہی وہ لڑکی کہنے لگی، بس میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، مجھے یہاں پر مزید نہ روکا جائے۔ وہ لڑکی بول کر الٹے قدم لینے گئی تھی۔ سلطان اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل کیا اس کو روک کر اس سے سوال و جواب کریں، لیکن وہ بات اس طرح کر گئی تھی کہ سلطان کچھ سوچ کر خاموش ہو گئے۔ انہیں اندر ہی اندر تمام تر معاملات کی چھان بین کرنی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی، وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ لیکن وہ آدمی مسلسل کبھی سلطان کو دیکھ رہا تھا، کبھی اس لڑکی کو جو ایسے ہی جانے دے رہے تھے۔ اس نے چند قدم الٹے لیے اور اس کے بعد تیزی سے دربار نکل گئی۔ سلطان نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور دلاسا دیتے ہوئے کہنے لگے، کچھ روز کے لیے تم اپنی بیوی سے تعلقات کم کر دو، اس کے قریب نہ جاؤ، اس سے مباشرات مت کرو۔ کچھ کرتے ہیں اور ذاتی طور پر تمہارے معاملے کی چھان بین کریں گے۔ فی الحال کے لیے تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ کچھ راتوں کے لیے تمہیں اپنی نیند ترک کر دو، دن کے اوقات میں نیند کو پورا کرو تاکہ تمہیں تکلیف نہ ہو اور تمہارا خون نہ چوسا جائے۔ باقی ہم پتہ کرتے ہیں کہ تمہارا مجرم کون ہے، کیونکہ ہم اتنا تو اندازہ لگا چکے ہیں تمہاری بیوی تمہارا خون نہیں چوستی۔ اس سب کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز ہے۔ ابھی تمہاری سب سے آنکھوں میں منفی ہے، میری موت ہو گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میری بہت سی جائیداد ہے، بہت سا پیسہ ہے جو بھی اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ میرے ماں باپ، میرے دوست احباب، کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں گا؟ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری ہے، میں ابھی زندگی سے بہت کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں جو تڑپ تھی وہاں موجود تمام لوگوں کو محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان نے دکھ بھری نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا اور دلاسا دے کر اس کو وہاں سے بھیج دیا۔ اب وہ خود بھی بہت گہری سوچ میں مبتلا ہو چکے تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کے معاملات کو حل کیا اور جلد ہی دربار کا اختتام کر دیا، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بعد اتنا الجھ چکے تھے، وہ صحیح سے لوگوں کے مسئلے حل کر نہیں پا رہے تھے۔ اس لیے انہوں نے
دربار کو اختتام کرنے میں عافیت ہی جانی تھی۔ وہ سیدھا اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے جہاں پر وہ ہمیشہ دربار کے اختتام کے بعد جایا کرتے تھے۔ وہاں جا کر انہیں 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نماز ادا کی، رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے دعا مانگی۔ وہ کچھ کل کے لیے دم سے ڈر گئے تھے، ایسی کون سی مخلوق ان کی سلطنت میں داخل ہو چکی ہے، ان کی رعایا کا افراد خون چوس رہی ہے۔ ان کا دل بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا، وہ ایسی چیزوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اسی لیے رب کائنات سے دعا کر رہے تھے اگر کوئی ایسی بلا ان کی سلطنت میں آ چکی ہے وہ خود ہی لوٹ جائے، انہیں اس معاملے میں زیادہ شامل ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن وہ انہیں ضرورت دستاویزات کام میں مشغول ہو گئے تھے، وقت پر بڑا لگا کام ہو چکا تھا، عشاء کی اذان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص کمرے میں ہی عشاء کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنی خوابگاہ میں آ گئے تھے۔ ان کی زوجہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، آج کے تمام تروادات وہ اچھے سے واقف تھی۔ محل میں آج کیا ہوا اور کس طرح سے اس عورت میں آج دربار میں یہ معاملہ سب جگہ پھیل چکا تھا۔ دربار کہنا چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے سلطان کو جانتی تھی، ان کے لیے ان کی رعایا کا ایک ایک فرد کتنی اہمیت کا حامل ہے، لیکن سلطان کی طرف سے خاموشی دیکھ کر وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ سلطان نے ایک طرف اپنی زوجہ کو دیکھا، خاموشی سے اپنے بستر پر نیم دراز ہو گئے۔ کچھ دیر کی نیند کے بعد وہ بیدار ہوئے تو کافی حشاش بشاش معلوم ہو رہے تھے۔ انہوں نے نظر گھما کر پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ ان کی بیوی ان کے برابر میں ہی نیند کی آغوش میں تھی۔ ایک پرسکون مسکراہٹ ان کے چہرے پر آئی، انہوں نے ان کے ماتھے پر ایک محبت بھرا بوسہ دیا، اپنا لباس تبدیل کر کے غسل خانے کا رخ کیا۔ وہاں جاتے ہی انہوں نے غسل ادا کیا، اس کے بعد ایک عام مسافر کا لباس زیب تن کر کے محل کے پچھلے حصے سے کچی آبادی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں پر اس عورت کا گھر تھا جو لوگوں کا خون چوستی تھی۔ سلطان آج تمام رات سے پردہ اٹھا دینا چاہتے تھے۔ آخر وہ عورت کون ہے؟ ایسا کیوں کہتی ہے؟ وہ ایک عام انسان ہے؟ اگر وہ عام انسان ہے تو وہ خون کیوں چوستی ہے؟ آخر وہ کون ہے؟ شخص ہے جو آدمی کا خون چوس رہا ہے۔ اس کی گردن پر موجود دانتوں کے نشان کوئی عام انسان کے نہیں تھے۔ بہت سے سوالات دماغ میں گردش کر رہے تھے لیکن کسی ایک کا جواب بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں اکیلے اکیلے چلتے جا رہے تھے۔ انہوں نے یہ بات کسی کو کانوں کان بھی خبر ہونے نہیں دی تھی۔ وہ آج اس معاملے کی چھان بین کے لیے جانے والے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے اس مسئلے میں جان کا خطرہ ہے اور اپنی وجہ سے کسی کی بھی جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اس آدمی کا گھر کچی آبادی کی طرف تھا۔ سلطان اس گھر کے عین سامنے کھڑے ہو کر پورے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہیں وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، ایک عجیب سی گھٹن اس کے گھر کے پاس ہو رہی تھی۔ سلطان کا وہاں کھڑا ہونا محال ہو چکا تھا، انہیں بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بس چاہتے تھے کہ جلد از جلد وہاں سے لوٹ جائیں۔ انہوں نے اپنے قدم اس گھر کی طرف بڑھائے اور برآمدے میں دیوار کی مدد سے خاموشی سے داخل ہو گئے۔ وہ گھر کے 2 کمرے مشتمل۔ سلطان نے دونوں کمروں کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے میں دونوں میاں بیوی نظر نہیں آئے۔ سلطان قدم بہ قدم چلتے ہوئے اس کمرے کے قریب آئے تو اندر چراغ جل رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر ایک جعلی پردہ ڈالا ہوا تھا۔ سلطان نے دونوں انگلی کی مدد سے اس پردے کو ایک طرف کیا اور اندر جھانکنے لگے۔ سامنے کا منظر واضح تھا، 2 حسین شیزہ اپنے شوہر کے بالکل قریب بال کھول کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کی کمر پر گردش کر رہے تھے جبکہ وہ آدمی ہوش و حواس سے بیگانہ نیند کی آغوش میں تھا۔ سلطان حیران ہو چکے تھے، وہ اتنی گہری نیند میں کیسے ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ اسے موت کا خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا اتنا بیگانہ ہو کر سونا انہیں شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ عورت یکدم اس آدمی کے ماتھے پر جھکی اور ایک بوسہ دے کر وہاں سے کھڑی ہو گئی، ایسا لگتا تھا وہ عورت نیند میں چل رہی ہو۔ سلطان فوراً ہی دیوار کی اوٹ میں ہو چکے تھے جبکہ وہ عورت دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی دیوار کی مدد سے باہر کی جانب کود کر نہ جانے کہاں جانے لگی تھی۔ سلطان نے ایک نظر اندر سوئے ہوئے مرد کو دیکھا اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر اس عورت کا پیچھا کرنے لگے جبکہ وہ عورت نہ آگے دیکھ رہی تھی اور نہ پیچھے دیکھ رہی تھی، خاموشی سے سیدھا چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے جسم پر دوپٹہ موجود نہیں تھا، وہ اپنے جسم کے لباس سے بےہودہ پرواز نظر آ رہی تھی۔